دوسری طرف آ جائیں سر کہ پولیس کا رویہ بھی بڑا خراب ہوا ہے. خیر ابھی پنجاب پولیس کا, سندھ پولیس جو ہے جہاں پہ سر آپ چلے جائیں, میرا اتفاق ہوا کراچی جانے کا, ایک چوک اگر بلاک ہے, میں اپنی فلائٹ مس کر چکا ہوں صرف اس وجہ سے کہ ایئرپورٹ سے تقریباً 10 منٹ پہلے ایک چوک آتا ہے قائد آباد کا, اور وہ اتنا ٹریفک تھا کہ وہاں پہ مجھے 1.5 گھنٹہ لگ گیا, اور وارڈنز وہاں پہ کھڑے بریانی کھا رہے ہیں یا کچھ کو بات کر رہے ہیں آپس میں یا سگریٹس پی رہے ہیں, اور وہ ٹریفک کی روانی کو بہتر نہیں بنا رہے. تو وہاں پہ سندھ پولیس میں ایک DIG صاحب پہ اغوا کا مقدمہ ہوا. دیکھیں اب امن و امان کے اعتبار سے کراچی خاصا بہتر ہے, دوبارہ گامزن ہے. وہ آپریشن کے بعد ہاں دوبارہ گامزن ہے روشنیوں کا شہر بننے کی طرف. اچھا اس سے پہلے میں نے فلم دھرندر پہ اعتراض کیا تھا آپ کے پروگرام میں کہ اس کو 25-30 سال 35 سال پرانے واقعات کو تازگی کا انجیکشن لگا کے فریشنس کا اور پیش کر دیا انہوں نے. اب کراچی خاصا بہتر ہے. اچھا اب میں آپ کو 90s کا کراچی بتاؤں, 90s تک, تیسری دہائی, 70s 80s 90s, تیسری دہائی, 3 دہائیوں سے جل رہا تھا. تو اس وقت ایک لطیفہ مشہور ہو گیا. ہمارے اخبار کے اونر نے یہ کہا مجھے کہ اپنے کرائم رپورٹر کو کراچی بھیج دیں, بوری بند لاشیں ملتی. مجاہد جعفری ہمارے کرائم رپورٹر تھے, انہوں نے کہا مجاہد جعفری صاحب کو بھیج دیں کراچی. تو میں نے اس کو بلایا رپورٹر کو, اور میں نے ان سے کہا کہ بھائی یہ صاحب کا حکم ہے باس کا, تو آپ نے کراچی جانا ہے. تو اس نے کہا سر تیار ہوں. وہ شوق, نوجوانوں کو شوق ہوتا ہے رپورٹرس کو. انہوں نے کہا ہاں جی ٹھیک, اب 90s کی بات ہے. تو میں نے کہا بیٹے ایک بات ذہن میں رکھنی ہے. جعفری صاحب کیا؟ میں نے کہا آپ کو, کہتے کیسے جاؤں گا میں کہا جانا جہاز پہ, آپ کو ایئرپورٹ سے ہم آپ کو ٹکٹ دے گا ادارہ, آپ جہاز پہ جائیں گے. لیکن ایک بات کا خدشہ موجود ہے کہ وہاں سے واپس لوگ اخبار پہ آتے ہیں, چینل نہیں تھے اس وقت, اخبار پہ. کہتے کیا مطلب؟ میں نے کہا 2-3 کالم آؤ گے واپس آپ. کہتے وہ کیسے؟ مطلب یہ بات مشہور تھی کہ جی جائیں جہاز پہ آئے اخبار پہ. تو وہ خوفزدہ ہو گیا, لیکن چلے گئے. یہ وہ وقت تھا. لیکن اب ویسے صورتحال نہیں ہے. اب کراچی بہت بہتر ہو گیا ہے. پھر دوبارہ انٹرنیشنل سسٹم اس میں سارا آ گیا ہے, اور جدید طرز کے کام جو ہے نا انہوں نے سیکیورٹی میں, ہیلتھ میں اور ایجوکیشن میں کچھ بہتری کی ہے. پیپلز پارٹی کے دور حکومت ہے, ساری عمر سے چل رہے ہیں وہ. یہ جو واقعہ آپ نے بتایا, کراچی پولیس کا ٹریفک کا نظام ہمیشہ سے ابتر ہے, بدتر ہے. مجھے یاد ہے بہت سے پولیس افسر کراچی کی جو فورس تھی نا پولیس کی, 3-4 طرح کے مختلف تجربے وہاں بھی ہوئے ہیں, اس میں سے ٹریفک میں بھیجے گئے تھے بڑے چاقو چوبند تیز ترار لوگ, تاکہ ٹریفک کے نظام کو بہتر کریں. وہ کافی بہتر ہوا تھا. اب پھر کراچی ایک پورے ملک کے مانند ہے, آبادی بہت بڑی, کئی ممالک سے بڑا ہے. ہاں کئی ممالک اس کرۂ ارض پہ ایسے ہیں جن سے بڑا ہے, آبادی بھی زیادہ ہے. تو وہاں بے ہنگم پن ایک نیچرل سی چیز ہے. پھر دوسرا یہ ہے کہ وہاں بہت سے عناصر کار فرما ہیں حالات خراب کرنے میں, انٹرنلی بھی ایکسٹرنلی بھی. سرحدیں بھی پرابلم کریٹ کر رہی ہیں, ادھر سے بلوچستان کی, ادھر سے انڈیا کی. یہ سارے معاملات اپنی جگہ پہ ہیں. یہ جو تازہ واقعہ جس کی آپ نے مثال دی, یہ تھانہ گزری کے, گزری تھانہ وہ ہے جہاں پوش ایریاز ہیں, بالکل ڈٹو آپ یہ سمجھ لیں اس کیس کے تانے بانے اس ہم جو پہلے ابتدا میں کہا شیخوپرا کے اس وحید ڈوگر کے معاملات سے ملتے جلتے ہیں. ایک تو پوش ایریا گزری کا, دوسرا بااثر مدعی ہنجرا صاحب ایڈوکیٹ. وہاں کراچی میں ایک نہایت بااثر کراچی کے تاجروں کا آپ یہ سمجھ لیں لیڈر, بڑا شخص جس کے بارے میں یہ کہا گیا, جو اصل میں دانش متین سینٹر, بڑا نمبر اس کے مالک دانش متین نے ایک مقدمہ درج کرایا. ان کا لین دین تھا, تو ہر تاجر ہے تو لین دین تو وہاں, یہ تو کوئی ایسی بات نہیں. 31 کروڑ کا لین دین, وہ کئی اربوں کا لین دین بھی. کراچی تو ایک ہب ہے کاروبار کی. وہاں 31 کروڑ روپے کسی سے لین دین تھا. اس لین دین کے معاملے پر کراچی ٹریفک پولیس, جو مقدمہ درج ہے, کراچی ٹریفک پولیس کے DIG جن کا نام ہے پیر محمد شاہ, DIG ٹریفک کراچی, حیدرآباد بھی ان کے ماتحت,
انہوں نے یہ مقدمہ جو درج کرایا تھانہ گزری میں، یہ کہا کہ مجھے پولیس کے اہلکاروں نے لین دین کے تنازع پر گھر سے اغوا کیا اور 2 مطالبات کیے، تشدد بھی نشانہ بنایا، ڈرایا دھمکایا، پولیس مقابلے کی دھمکی دی۔ پولیس مقابلے پہلے کراچی میں کم ہوتے تھے، اب وہاں بھی پنجاب کی نقل شروع ہو گئی ہے بالکل۔ اب تو میرے خیال سندھ میں CCD بننی چاہیے۔ نہیں، یہاں سے بھیج دیں ان کو وہاں، یہ چٹھا یہاں صاحب کافی سال سے زیادہ کر، چٹھا صاحب کو کہیں گے 1 سال یہاں پہ 1 سال وہاں پہ ذرا لگا کے آئیں، لیکن یہاں سے پنجاب سے سب کو جانا پڑے گا۔ سندھ میں چٹھا صاحب کو پسند نہیں آئے گا پولیس اہلکار۔ انہوں نے پہلے بھی اپنی مرضی کے نہیں لیے، پتہ ہے آپ کو یہ بات، یہ زبردستی بھیج دیے گئے ہیں۔ نہیں، لسٹیں بنوائی گئی باقاعدہ، لسٹیں بنوائی گئی، لیکن لسٹوں میں تو چور ڈاکوؤں کے نام بھی آ گئے۔ ایک لسٹیں اور بھی ان کے حوالے سے چلی تھیں کہ ان کو مارا جائے گا، وہ بعد میں تردید کر دی، شکر ہے محکمے نے CCD نے تردید۔ بالکل ایسے وہ فیک لسٹ، فہرستوں کا مسئلہ نہیں ہوتا، فہرستیں تو بس ایسے۔ اچھا بات سنیں، 31 کروڑ روپیہ یہ DIG صاحب کے کسی دوست کا معاملہ تھا، دوست کا معاملہ تھا، اور DIG صاحب نے اہلکاروں پہ دباؤ ڈالا کہ اس بندے کو اٹھا کے لاؤ۔ ان اہلکاروں میں مقدمہ درج بتاتا ہوں میں آپ کو، 31 کروڑ روپے کا لین دین۔ یہ دانش متین صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہاں، انہوں نے کہا کہ 31 کروڑ کا لین دین ہے، پہلے وہ ادا کرو اور پھر مزید 30 ملین یعنی 3 کروڑ مزید۔ انہوں نے کہا وہ تاوان دو، تاوان دو، ہم نے اتنی محنت کی ہے، ہم نے محنت کی، آپ کو بڑی مشکل۔ اور پولیس والوں کا اصول ہے، جیسے یہ کراچی میں یہ ہوا کہ اب ریکوری کروا رہے ہیں تو اس 31 کروڑ میں سے بھی ان DIG صاحب کو ملنا تھا کچھ، یہ تو طے ہوتا ہے، 5-6 کروڑ تو انہوں نے اس میں سے لے جانا تھا۔ یہ دونوں کی صلح ہو جاتی، فرض کریں متین صاحب کی اور ان کے مخالف فریق کی صلح ہو جاتی، تو انہوں نے کہنا تھا جناب DIG صاحب صلح بھی کریں نا، آپ آپس کی صلح تو آپ کی ہو گئی، آپ کا تنازع طے ہو گیا، وہ 31 کروڑ ہے، اور 3 کروڑ کا آئے گا، 30 ملین کا آئے گا، وہ جو پولیس سے صلح کرنی، پولیس سے صلح کرنی، پولیس سے صلح کرنی نا۔ اب یہ پولیس سے صلح بھی ہونی تھی، تو اس کے لیے انہوں نے اس کو اغوا کیا۔ اتنا نامور تاجر، متین سینٹر کا مالک دانش متین، اس کو اغوا کر کے نامعلوم مقام پر لے گئے، تشدد کا نشانہ بنایا، دھمکی دی کہ اگر 31 کروڑ یہ اور 3 کروڑ وہ نہ دیا تو تمہیں جعلی مقابلے میں مار دیں گے، ایک طرف۔ دوسری طرف یہ جب افواہ پھیلی، اطلاع نکلی باہر، انکشاف ہوا کہ دانش متین اغوا ہو گئے، تاجر نامور، بہت بڑا آدمی تھا۔ CCTV فوٹیج دیکھی گئی تو انہوں نے کہا جی یہ تو پولیس اہلکار لے گئے، دفتر والوں نے کہا جی یہاں سے نکلے تھے، ٹھیک اوکے۔ تاجروں کا ایک بہت بڑا ڈیلیگیشن اس علاقے سے بھی، پورے کراچی بھر سے، وہ جاتا ہے جاوید عالم اوڈو صاحب جو IG سندھ ہیں، بڑے اپرائٹ افسر ہیں، بڑے نامور۔ ادھر وکلا اکٹھے تھے اور ادھر تاجر، یہ قدر مشترک، وہ باثر، میں نے کہا باثر تاجر، باثر تاجر اکٹھے ہوئے باثر وکلا کی طرح، اور وہ وہاں جا کے اوڈو صاحب سے کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے۔ پوری کراچی پولیس حرکت میں آ جاتی ہے، CCTV فوٹیج نکالے جاتے ہیں، دیکھا جاتا ہے، جیو فینسنگ کی گئی 2.25 سے 2.5 گھنٹے جیو فینسنگ ہوئی۔ جیو فینسنگ میں ایک جگہ، ایک کوٹھی پوائنٹ آؤٹ ہوئی کہ یہاں سے نکل کے، جیو فینسنگ ہوتی ہے کہ جہاں جہاں کیمرہ رستے میں، اس کی لوکیشن ٹریس کرتے ہیں، 4 5 6 جگہ پہ فینسنگ کرتے ہیں، فینسنگ کر کے پتہ لگا فلاں جگہ پہ، وہاں پولیس جاتی ہے۔ جب جاتی ہے تو اس سے پہلے یہ اطلاع، پولیس والے تھے، یہ اطلاع پہنچ جاتی ہے DIG ٹریفک صاحب کو، جو پولیس والے بتا رہے ہیں، اور ساتھ یہ وہ کہتے ہیں کہ فوراً آگے پیچھے کر دو۔ پنجابی میں جب اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے نا، کہتے ہیں سجے کھبے کرو، سجے کھبے کر۔ اب انہوں نے وہاں اردو اسپیکنگ جو ماحول ہے کراچی کا، اس میں آگے پیچھے کرنے کا معاملہ شروع ہو گیا، اور وہی لوگ جنہوں نے اغوا کیا تھا وہ ڈر گئے۔ انہوں نے کہا IG صاحب تک بات، ہمارے ہاں تو یہ نا کہ ہن گل SHO تک پہنچ گئی ہے، انہوں نے کہا ہن گل IG تک پہنچ گئی بات۔ وہ جناب فوری طور پہ ان کو وہاں سے نکالتے ہیں اور ان کے دفتر کے قریب ہی چھوڑ کے آنکھوں پٹی باندھ کے۔ رات کو چھوڑا یا دن میں؟ یہ 11 بجے، 11:40 پہ، رات کو 11:45 بجے، سارے دن تو رکھا ان کو اغوا کر کے، رات 11:45 بجے آنکھوں پٹی باندھ کے چھوڑ کے فرار ہوئے تھے۔ جب وہ برآمد ہوتے ہیں، آ جاتے ہیں، لوگوں کو پتہ لگ جاتا ہے، ہائپ کی ریٹ تھی، وائرلیس چل رہے تھے، ریکارڈ پہ چیز آ گئی، سارا کچھ۔ یہی ہوتا ہے کہ آپ فوری پرسو کریں نا اس طرح کے واقعات میں، تو معاملہ حل ہونے کی طرف۔